بیٹا اساتذہ کو ہم پابند کرتے ہیں اور آپ کی تعداد پوری نہ ہو تو پھر چلیں میں لنک سینڈ کرتا ہوں، 1 سیکنڈ ٹھہریں، پیغام بھیجتا ہوں، 1 سیکنڈ ہولڈ کریں ذرا۔ کس حدیث نمبر سے ہے؟ حدیث نمبر بتائیں۔ انیس سے، اچھا روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تھی تو یوں دعا کرتے تھے: عن عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب عصفت الریح، تیز آندھی چلتی، اذا جب، مفہوم سننے پہ کرتے ہیں ترجمہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب تیز آندھی چلتی تو یوں دعا کرتے تھے: اے اللہ، میں آپ سے یہ جو آندھی آئی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، بھلائی مانگتا ہوں، جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے اس کی خیر مانگتا ہوں۔ اے اللہ، اگر یہ آفت ہے، آزمائش ہے، تو میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس ہوا کے شر سے، جو کچھ اس کے اندر شر ہے اس سے، جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے، اور جب آسمانوں پر بادل جو ہے وہ آ جاتے تو آپ بڑے پریشان ہوتے تھے،
کبھی کمرے میں داخل ہوتے، کبھی کمرے سے باہر نکلتے، کبھی کمرے سے بیٹھ کے کیا چنگی طرح، کبھی کمرے سے باہر نکلتے، کبھی کمرے سے کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے جاتے، اور کبھی جو ہے تو یہ آپ بہت پریشان ہو جاتے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کی کیفیت ہے کہ اتنی پریشانی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ، قوم عاد جو تھی انہوں نے بھی جب بادلوں کو آتے دیکھا تو یہ سمجھا قوم عاد نے بھی بادلوں کو سمجھا کہ یہ بارش ہے، برسائیں گے ہم پر ہیں، لیکن اس میں اللہ کا عذاب تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو جب بارش برستی تو پھر آپ سے یہ کیفیت جو تھی وہ ختم ہوتی، یعنی پریشانی جو ہے وہ ختم ہوتی۔ مفہوم سمجھ میں گئی ہیں آپ لوگ کے نہیں؟ تو بیٹا آپ لوگ 10:30 بجے ٹھیک آیا کریں، میں پھر پریشان ہوتا ہوں 10 طالبات تھی ہیں۔ تو میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اگر اتنی دلچسپی نہیں ہے تو آپ کو کمبائن کر دیں ان کے ساتھ، ایوننگ والوں کے ساتھ، دونوں کی کمبائن کلاس ہو جائے پھر شام کو ہیں۔ تو آپ لوگ پورے ٹائم پہ آیا کریں۔ ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور دوسرا فیس بھی جمع کروائیں آپ لوگ، فیس بھی جمع نہیں کروائی ہیں، دوسرا مہینہ بھی اب آنے والا ہے، ابھی پہلے مہینے کی آپ نے فیس نہیں جمع کروائی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ فیس بھی جمع کروائیں، سنجیدہ ہوں، فیس جمع کروائیں۔ ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب آصفت الریح تیز آندھی چلتی تو قالا یہ دعا کرتے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب آصفت الریح تیز آندھی چلتی تو قالا یہ دعا کرتے، اللہم اے اللہ، انی میں اسالو کا بے شک سوال کرتا ہوں آپ سے، خیرہا اس کی بھلائی کا، وخیر ما فیہا اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی کا، وخیرہ ما ارسلت بھی اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا، کہ خیر کا مقصد ہو، کسی پر آفت نہ ہو، کسی پر۔ اس کا ترجمہ اتنا کر دیں، ہینڈ ریز کریں، ہینڈ ریز کریں، ترجمہ سنائیں۔ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ جی، ظاہرین ایوان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت وہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اصفت الریح جب تیز آندھی چلتی، قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، خیرہا اس کی بھلائی، و خیر ما فیہا اور جو بھلائی اس میں ہے وہ،
وخیر ما ارسلت اور جو وخیر ما ارسلت بھی اور وہ بھلائی جس کے لیے یہ بھیجی گئی ہے، جس مقصد کے لیے اس خیر بھیجا گیا ہے اس کی خیر، تو یہ میں آپ سے مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من شرھا، اس ہوا کے شر سے، وشر ما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے، وشر ما ارسلت بھی، اور اس کے شر سے جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا۔ اے اللہ اس تیز آندھی کے شر سے میں آپ کی پناہ، مجھے بچا لے، جو کچھ اس میں شر ہے اس سے مجھے بچا لے، جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اس کے شر سے مجھے بچا لے، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جی سنائیں اس کا، خدا ارشد سنائیں۔ وَأَعُوذُ بِکَ، اور میں پناہ میں آتا ہوں، من شرھا، اس کے شر سے، وشر ما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے، وشر ما ارسلت بھی، اور اس کے شر سے جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا۔ وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ، وَإِذَا جب، تخیلت آسمان پر بادل آ جاتے، اذا تخیلت السماء، جب آسمان پر بادل آ جاتے، وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پر بادل آ جاتے، تغیر لونہ، تو پریشانی کی وجہ سے آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا، تغیر، تبدیل ہو جاتا، لونہ، آپ کا رنگ، وخرج، آپ باہر نکلتے، ودخل، اور آپ گھر میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے کبھی گھر میں داخل ہوتے، واقبل، کبھی آگے جاتے، وادبر، کبھی پیچھے ہٹتے، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے۔ جی اتنا ترجمہ کریں، کون کریں گی؟ کوئی اور؟ فاروق حیدر سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو سبق کی؟ فاروق حیدر جی استاد جی السلام علیکم، آ رہی ہے؟ آتے نہیں آپ لوگ کو؟ فاطمہ بنت شاکر سناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پر بادل آ جائے، تغیر، بدل جاتا، لونہ، آپ سوچنے کا رنگ، وخرج، اور آپ باہر نکلتے، ودخل، اور داخل ہوتے، واقبل، اور آگے جاتے، وادبر، اور پیچھے جاتے۔ یہی جی فَإِذَا مُطِرَتْ، جب بارش ہو جاتی، سُرِّيَ عَنْهُ، تو آپ سے یہ کیفیت جو ہے وہ چھٹ جاتی۔ فَإِذَا مُطِرَتْ، جب بارش ہو جاتی، تو سُرِّيَ عَنْهُ، یہ جو یہ عالم ہوتا تھا گھبراہٹ کا، یہ ختم ہو جاتا۔ سُرِّيَ عَنْهُ، آپ سے گھبراہٹ کا یہ عالم جو ہے وہ کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا۔ فَإِذَا مُطِرَتْ، جب بارش ہو جاتی تو سُرِّيَ عَنْهُ، آپ سے یہ گھبراہٹ کا عالم ختم ہو جاتا۔ یہ اتنا ترجمہ کریں۔ تو آپ لوگ ٹھیک ٹائم پہ آیا کریں، 10:30 بجے، 10:30 بجے آیا کریں ٹائم پہ۔ لیدہ بانو سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا، پس جب، مُطِرَت، بارش ہو جاتی، سُرِّیَ، تو گھبراہٹ ختم ہو جاتی، عنہ، ان سے۔ جی بس۔ فعرفت، پہچان گئی، ذالکہ، اس کو، عائشہ کو، عائشہ، بس عائشہ پہچان گئی۔ فسالتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا۔ فعرفت ذالکہ عائشہ، حضرت عائشہ اس کو پہچان گئی اور فسالتہ، اور آپ سے سوال کیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلہ، یا عائشہ، کما قال قوم عاد،
लअल्लहु या आयशतु कमा क़ाल क़ौम आद, लअल्लहु हो सकता है ए आयशा कि जैसा कि कौम आद ने कहा था, जैसा कि कौम आद ने कहा था। मैंने बतला दिया बेटा कौम आद ने क्या कहा था, कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बादल में अल्लाह का अजाब हो। कौम आद ने भी बादल को देखा था, तो बादल को देखकर कहने लगे थे कि ये बारिश बरसाएगा हम पर। तो आयशा कहीं ऐसा ना हो कि इसमें जो है वो अल्लाह का क्या हो, अजाब हो। फ़अरफ़त ज़ालिका आयशतु, हज़रत आयशा इसको पहचान गई। फ़सअलतहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। फ़क़ाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लअल्लहु हो सकता है, या आयशतु ए आयशा, कमा क़ाल क़ौम आद, जैसा कि कौम आद ने कहा था। फ़क़ाल फ़अरफ़त ज़ालिका आयशतु, हज़रत आयशा इसको पहचान गई। फ़सअलतहु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। फ़क़ाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लअल्लहु हो सकता है, या आयशतु आयशा, कमा क़ाल क़ौम आद, जैसा कि कौम आद ने कहा था। ये कौन सुनाएगा? खुदा अरशद सुनाएं। फ़ारफ़त फ़ारफ़त ज़ालिका आयशतु, बस इसको हज़रत आयशा पहचान गई। मिसाल तो यानी ये जो घबराहट का आलम था, इसको हज़रत आयशा पहचान गई कि इतनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो परेशान हैं। जी, मिसाल तो फसालतु, आपसे हज़रत आयशा ने पूछा। आपसे पूछा, फ़क़ाला, आपने फरमाया, लअल्लहु हो लअल्लहु सकता है, हो सकता है, या आयशा, तो आयशा, कमा क़ाला कौम आद, जैसा कि कौम आद ने कहा था। जी। फलम्मा रअऊहु आरिज़न मुस्तक़बिल अवदियतिहिम, जब उन्होंने देखा बादल को कि आ रहा था उनकी वादियों की तरफ, क़ालू हाज़ा आरिदुम मुमतिरुना, तो कहने लगे कि ये बादल है, हम पर बरस के रहेगा। हाज़ा आरिदुम मुमतिरुना, कि ये बादल है, हम पर बरस के रहेगा। जी, इसका तर्जुमा करें। जी सुनाएं। जी सुनाएं बेटा इसका, कि कौम आद ने जब बादल को देखा तो कहने लगे कि बादल हम पर बरस के रहेगा, जब उनकी वादियों की तरफ आ रहा था। फलम्मा, बस जब, रअऊहु आरिज़न, उन्होंने देखा बादल को, मुस्तक़बिला, आ रहा था, अवदियतिहिम, उनकी वादियों की तरफ, तो क़ालू, उन्होंने कहा, हाज़ा आरिदुन, ये जो बादल है, मुमतिरुना, हम पर बरस के रहेगा। जी निदा बानो सुनाए। फलम्मा, पस जब, रआहु, जब देखा उसको, आरिजन, बादल, मुस्तकबिला, मुस्तकिल, अवदियहिम, ऐसी वादियों के सामने, क़ालू मतलब आ आ रहा है, रहा था काल उनकी वादी,
آ رہا تھا ان پر، قالو کہنے لگے ہاذا یہ عارض بادل ممطرونا برسنے والا ہے۔ ہاں جی، تو یہ تو بیٹا حدیث مبارکہ ہو گئی۔ اگلی جو حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، عرض کیا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، کوئی زیادہ بڑھاپا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹا، صرف گنتی کے چند بال تھے، کوئی 17 کے قریب، مختلف اقوال ہیں، صرف اتنے بال تھے آپ کی داڑھی مبارک میں جو سفید تھے۔ نا سورہ ہود وغیرہ اور سورہ مرسلات، سورہ تکویر، سورہ نبا، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بیٹا ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا ہے، قیامت کے حالات کو بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے احوال جو ان صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی فکر آخرت نے جو ہے مجھے جو ہے وہ کیا کر دیا، بوڑھا کر دیا۔ یہ مفہوم سمجھ میں گئی ہیں؟ مفہوم سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ جی استاد جی آ گیا۔ کیا مفہوم ہے، سنائیں۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ بڈھے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بڈھا کر دیا سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، اور سورہ مرسلات اور اما یتسالون اور اذا شمس کویرت، اس میں قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ استاد جی آواز آئی میری؟ یہ آواز آئی ہے؟ جی آئی ہے۔ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، قال ابو بکر، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد شبتا، آپ تو بوڑھے ہو گئے، قد شبتا، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی، مجھے بوڑھا کر دیا، کس نے؟ ہود، سورہ ہود نے، الواقعات، واقعہ نے، بل مرسلات، سورہ مرسلات نے، وَعَمَّ يَتَسَالُونَ، اما یتسالون نے، اور جو ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورہ تکویر نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے جو ہے وہ کیا کر دیا، بوڑھا کر دیا۔ جی سمجھ آئی ہے؟ جی استاد جی آ گئی۔ کون سنائے گا؟ میں سناتی ہوں استاد جی۔ چلے سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے قالا، روایت ہے، قال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، قد شبتا، آپ بڈھے ہو گئے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی، مجھے بڈھا کر دیا، ہودن والواقعات والمرسلات واما یتساءلون واذا الشمس کوورت، مجھ کو بڈھا کر دیا سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، واما یتساءلون واذا الشمس کوورت نے۔
آگے جو حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو تم لوگ کرتے ہو اور تمہاری نظروں میں وہ اعمال جو ہیں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، یعنی تم ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، تم ان کو بس کر گزرتے ہو۔ ہم تو اپنے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو مہلک سمجھتے تھے، ہم تو ان اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہلک سمجھتے تھے، ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے۔ کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ تم لوگ ان کے کرنے میں کر گزرتے ہو، تم ان کو کر گزرتے ہو، ہم تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کو مہلک سمجھتے تھے۔ چلیے انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم جو ہے پھر کریں گے اس کو۔ السلام علیکم۔